السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ میری نظر سے وہ ویڈیو گزری کہ جس کے اندر وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اوپر ایک الزام لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت نے بھی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان پڑھ کہا ہے۔ میں نے کہہ دیا تو بہت بوال ہو گیا، لیکن امام احمد رضا نے بھی تو اپنے ترجمے کے اندر ان پڑھ ہی کہا ہے، جبکہ وہاں پر بے پڑھے لکھا ہوا ہے۔ اب ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بے پڑھا کیا ہوتا ہے اور ان پڑھ کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ذل ایمان ما خزائن العرفان امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے۔ الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا، میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جس ویڈیو کے اندر انہوں نے آیت کریمہ پڑھی فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ بے پڑھے غیب بتایا کرتے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بھی تو امام احمد رضا بھی تو بے پڑھے کہہ رہے ہیں، اور اس کا مطلب ان پڑھ ہی ہوتا ہے عام زبان کے اندر، عام لینگویج کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب ان کو مفتی بنایا کس نے؟ میرے آج تک یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آپ بے پڑھے کا ترجمہ دیکھیں گے اردو کے اندر، آپ پہلے دیکھیں بے کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ان کو ایسے سمجھانا پڑ رہا ہے جیسے ہمارے پاس مکتب میں جب بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسا بے کا کیا ترجمہ آتا ہے۔ آپ فروز اللغات اٹھائیے، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ بے کے آگے لکھا ہوا کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بے کا معنی آتا ہے بغیر، اور پڑھے کا مطلب بغیر پڑھے ہوئے۔ ایک عام زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی بچے نے کہا کہ میں نے بے پڑھے اپنا امتحان پاس کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا؟ نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بغیر پڑھے، یعنی وہ پڑھنا جانتا تھا، لکھنا جانتا تھا، لیکن جو ایگزام سے پہلے تیاریاں ہوتی ہے وہ تیاری اس نے نہیں کی، بغیر ریویژن کے، بغیر پڑھے اس نے ایگزام پاس کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ بے پڑھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بغیر پڑھے، مطلب بغیر کسی سے پڑھے ہوئے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن، کہ وہ رحمان علم القرآن، کہ جس نے آپ کو قرآن سکھا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جسے سکھائے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کو تھوڑا بہت ہی سکھائے؟ نہ، اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ تمام باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ بتا دیا، پڑھا دیا، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بے پڑھے اور ان پڑھ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے پڑھے بغیر پڑھے ہوئے، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن تیاری نہیں کی۔ ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے گوار، جاہل، کہ جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ تو جو بات آپ نے کہی تھی کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس کو تو ان پڑھ کہا جائے گا، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کہا ہے بغیر پڑھے، بے پڑھے، اس کا مطلب ہے بغیر پڑھے ہوئے۔ اب آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ بخاری شریف اٹھائیے، اس کے اندر 2699 نمبر حدیث آپ نکالیے، جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے اور مشرکین نے روک دیا تھا، اور وہاں پر صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت مولا علی اس چیز کو لکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے لکھا، کیا لکھا حضرت علی نے؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن کافروں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے، محمد رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا، حکم فرمایا علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قلم لیا، قلم لینے کے بعد باقاعدہ لکھا، اس کو مٹایا، اس کو مٹانے کے بعد آپ نے لکھا محمد ابن عبداللہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا دعویٰ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت علی سے وہ دستاویز لیا، لینے کے بعد آپ نے پوچھا نہیں مولا علی سے کہ کہاں پر لکھا ہے، نہ، آپ نے خود اس کو مٹایا، اور مٹانے کے بعد آپ نے آگے لکھا محمد ابن عبداللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے
تو یہ کہاں سے لکھتے اور پڑھتے؟ حضرات محترم، میں بار بار کہتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آپ چٹکلے پڑھنا چھوڑ دیجئے، چٹکلے سنانا چھوڑ دیجئے، قرآن و حدیث کو پڑھیے۔ جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو حدیثیں نظر آئیں گی، پھر آپ ایسی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور ہمارے امام احمد رضا کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلیم اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔